تو یہ ان کے لیے آسانی نہیں، کھانا پینا ہر چیز میسر ہے، لیکن ان کا انجام کیا ہے کہ وہ مرتے نہیں لیکن خودکشیاں کرتے ہیں۔ ہر علاقے میں، جیسے ہمارے یہاں ہر علاقے میں مسجدیں ہیں، ہر علاقے میں، ہر بستی، ہر قریہ پہ ایک اللہ کا گھر موجود ہے، اور ہمارا دلوں کا قرار یہی ہے۔ وہاں ہر قصبے میں ایک پاگل خانہ ہے، ہر قریے میں ایک پاگل خانہ ہے، مینٹل ہاؤس ہے، جہاں یہ اپنی زندگی کے دن گزارتے ہیں۔ اولڈ ہاؤس ہے، یہ عذاب نہیں کہ بندے نے ساری زندگی جس اولاد کو پالا اسی اولاد نے اٹھا کے مینٹل ہاؤس میں ڈال دیا، اسی اولاد نے اسے جو ہے اولڈ ہاؤس میں ڈال دیا، اس کی زندگی عذاب بن گئی اس کے، لیکن اپنا اب مرضی کے مطابق سانس بھی نہیں لے سکتا، تو یہ اللہ کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج کی آیت مطالعہ میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو بڑی تنبیہ فرمائی اور ان کے ساتھ سختی فرمائی، فرمایا کالذین من قبلکم، اے منافقو، جس دنیا کے لیے تم دوڑتے پھرتے ہو اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہو اور شاید یہ سمجھتے ہو کہ اسلام نہیں ہوگا تو تم عزت پاؤ گے، فرمایا تم سے پہلے بھی لوگ یہی کچھ سوچتے تھے، ان کی سوچ بھی یہی تھی کہ دین نہیں ہونا چاہیے، دین نہیں ہونا چاہیے، یہ ہماری طبیعتوں کے خلاف بات نہیں ہونی چاہیے، ہم چاہیں گدھوں کی طرح رہیں اور گدھوں کی طرح زندگی گزارے، جیسے گدھا نہیں دیکھتا کہ میں کہاں کھڑا ہوں، وہ جفتی کر لیتا ہے، انسان بھی یہی چاہتا ہے کہ میں بھی اسی طرح کے کام کروں، اللہ اکبر کبیرہ، میں بھی مدہوش رہوں جیسے ایک جانور مدہوش ہے، اللہ اکبر۔ فرمایا کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا، فرمایا اے منافقو، تمہاری مثال ان لوگوں کی طرح ہے جو تم سے پہلے گزرے تھے، وہ زیادہ طاقت والے تھے، ان کی عمریں بھی زیادہ تھی، ان کی طاقتیں بھی تم سے زیادہ تھیں، وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، کہو سبحان اللہ۔ قرآن کتنا عجیب و غریب ہے کہ پہلے کہا اشد منکم، پھر کہا اکثر، یہ دونوں باتیں اپنی جگہ بڑی اہم ہیں۔ اشدہ سخت کے لیے آتا ہے، طاقت کے لیے آتا ہے، اور کثرت کیونکہ بندہ چاہتا ہے مال اور دولت میں، فرمایا وہ دولت اور مال میں تم سے زیادہ تھے، فاستمتعوا بخلاقہم، فرمایا انہوں نے اپنے حصے کا فائدہ اٹھایا، فاستمتعتم بخلاقکم، تم اپنے حصے کا فائدہ اٹھا لو، کیونکہ معال کار یہ دنیا آخر ختم ہونے والی ہے۔ اما عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت کی ہوئی حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، میرے آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے۔ اما عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر تقریر کرتے ہوئے سماعت فرمایا، میرے حبیب نے فرمایا اے لوگو اللہ سے حیا کرو، اے لوگو اللہ سے حیا کرو، کہو ذرا سبحان اللہ، حیا کرو۔ سامعین میں سے ایک کھڑا ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اللہ سے بڑا حیا کرتے ہیں، ہم تو اللہ سے بڑا حیا کرتے ہیں، ہم نمازیں جو پڑھتے ہیں، ہم تو نیکی کی طرف لوٹنے والے لوگ ہیں، ہم تو اللہ سے حیا کرنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اللہ سے حیا کرنے کا معنی یہ ہے کہ بندہ ہر وقت اپنی موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھے۔ حیا کیا ہے؟ اپنی موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھے اور اپنے پیٹ اور سر کی حفاظت کرے، یعنی پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ جائے اور دماغ میں غلط تصور نہ جائے، فرمایا، اور ہر وقت موت کا ذکر زبان پر ہو اور یقین کرے کہ ایک دن یہی جسم مٹی میں ہو جائے گا اور دنیا کی زیب و زینت کو ترک کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور بزرگان نے فرمایا انسان ہے ہی کیا؟ انسان ایک مٹی تو ہے، انسان ایک مٹی تو ہے، یا مٹی کھڑی ہے یا مٹی پڑی ہے، ایک مٹی ہے جو پڑی ہے اور ایک مٹی ہے جو کھڑی ہے۔ آج میں جو مٹی والا کھڑا ہوں تو میں سمجھتا ہوں میں بہت کچھ ہوں، اور جو قبرستان میں سو رہے ہیں وہ کون ہے؟ توجہ کہنے سے، ارے وہ بھی تو انسان تھے، میں بھی مٹی وہ بھی مٹی، آخر مٹی نے مٹی میں ملنا ہے، تو اسی لیے وہ نہ ہو کہ جب میں مٹی میں جا کے ملوں تو پھر میری مٹی سے بو نہ آئے، میری مٹی سے تو خوشبو آنی چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب فوت ہو گئے، جب آپ فوت ہو گئے تو آپ کی قبر سے کستوری کی خوشبو آنے لگی،
خوشبو آنے لگی، جب خوشبو آنے لگی تو لوگ اتنے دیوانے ہوئے، حالانکہ دنیا میں آپ کو ستایا گیا، بس ستایا ہی گیا، اتنا ستایا گیا کہ اپنے علاقے کے بادشاہ نے بھی آپ کو علاقے سے نکال دیا، اتنا ستایا۔ جہاں جاتے تھے علم کی خوشبو پھیلاتے تھے، لوگ جمع ہو جاتے تھے، پھر لوگ آپ کے مخالف ہو جاتے تھے، پہلے بلاتے تھے پھر مخالف ہو جاتے تھے، ایسے ہو جاتے، حتیٰ کہ آپ ایک مقام پہ گئے اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ میں تھک گیا، بس میں تھک گیا، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، میں نے بڑی محنت کی، اب میں تھک گیا ہوں، اللہ پاک اب مجھے موت دے دے۔ بھائی مسجد میں نماز پڑھی، فوت ہو گئے، فوت ہو گئے، جب فوت ہو گئے اس علاقے میں آپ کی چھوٹی سی قبر بنائے گی، اور قبر اتنی اعلیٰ کہ خوشبو آنے لگی، لوگ آپ کی قبر کی مٹی لے جایا کرتے تھے، اتنی خوشبو ہوئی کہ آپ کی قبر کی مٹی لے جائے، لوگوں نے پھر کاروبار بنا لیا، کاروبار بنا لیا، آپ جو ہے قبر پہ، آپ کی قبر سے لوگ مٹی لے جایا کرتے تھے، کہاں بھی کہتے پیر کی قبر پہ گئے تھے، پیر کی قبر سے مٹی لائے تبرک، ایسا کام کرنے والے۔ فرمایا انہوں نے اپنا فائدہ اٹھایا، تم اپنا فائدہ اٹھاؤ۔ فرمایا کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم وخضتم کالذی خاضوا، فرمایا تم بھی فضول کاموں میں مشغول ہوئے جیسے وہ فضول کاموں میں مشغول ہو گئے تھے، اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، ان لوگوں، یہی لوگ ہیں فرمایا جن کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، فاولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے۔ الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم، فرمایا کیا تمہیں خبریں نہیں پہنچی، فرمایا کن کی، من قبلہم قوم نوح، قوم نوح کو جن کو ہم نے غرق کر دیا، قوم نوح وعاد، اور عاد کی کیا، وثمود، اور سمود کی کیا خبریں نہیں پہنچی، وابراہیم، اور قوم ابراہیم کے واقعات تم تک نہیں پہنچے، واصحاب مدین، شعیب علیہ السلام کی قوم کی خبریں نہیں پہنچی، والمؤتفقات، لوط علیہ السلام کی قوم کی خبریں نہیں پہنچی جن کو الٹ پلٹ کر دیا گیا، اتتہم رسلہم بالبینات، فرمایا ان کے پاس بھی حق کی باتیں سنانے والے آئے تھے، ہمارے رسول ان کے پاس آئے تھے، واضح دلائل معجزات کے ساتھ آئے تھے، فما کان اللہ لیظلمہم، فرمایا اللہ کسی پہ ظلم کرنے والا نہ تھا، اللہ نے کسی پہ ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، ولیکن انہوں نے اپنی جانوں پہ خود ظلم کیا اور نافرمان ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے۔